بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. اسلامیات کی کلاس میں ٹیچر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہماری 5th کلاس ہے اسلامیات کی. اس سے پہلے جو ہماری 4th کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے سبق رسولوں پر ایمان کی وضاحت کی تھی. تو بچے، جو وضاحت میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں وہ تھوڑا سا ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ریمائنڈ ہو جائے. اس کے بعد ہمارا تھوڑا سا چیپٹر رہتا ہے، اس کو فنش کرنے کے بعد ہم اپنے ریٹن ورک کی طرف آئیں گے. پیج 6 کے لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ بعثت نبوی سے پہلے دوسرے عقائد اور اعمال کی طرح رسولوں پر جو ایمان کا عقیدہ تھا وہ بھی غیر واضح تھا. کہیں پر انبیاء کرام کو عبادت کے لائق سمجھا جاتا تھا اور کہیں پر ان کو ایک عام انسان کے درجے سے بھی نیچے گرا دیا جاتا تھا. پھر اسلام نے اس چیز کی وضاحت کی اور بتایا کہ انبیاء کرام ہیں تو انسان ہی، لیکن چونکہ ان کا مقام اور مرتبہ عام انسانوں سے بہت بلند ہے. اس کے بعد مشرکین مکہ کی بات ہوئی تھی کہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر کیوں نہیں بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یوں دیا کہ زمین میں اگر انسانوں کی جگہ فرشتے ہوتے تو میں ان کے لیے فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتا، لیکن چونکہ زمین میں انسان بستے ہیں، انسان رہتے ہیں، تو اسی لیے میں نے انسانوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا. پھر لاسٹ میں بتایا ہے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ صرف اللہ کے احکام بندوں تک نہیں پہنچاتے بلکہ خود عمل کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں. پیج نمبر 8، اس پہ سٹارٹ میں منصب رسالت کی بات ہوئی تھی کہ منصب رسالت جو ہے یعنی جو رسالت کا عہدہ ہے وہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے. اس کے لیے اگر انسان مسلسل محنت کرتا رہے، لیکن یہ صرف اس شخص کو ملتا ہے یہ عہدہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے منتخب کر لے. اور آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کا یہ کام، یہ ڈیوٹی کون اچھے طریقے سے نبھا سکتا ہے. پھر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ خود سے کوئی بھی بات نہیں کہتے بلکہ وہ بات کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. اور اس پیج کے لاسٹ پیراگراف میں بتایا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ ہر قسم کی غلطی سے پاک معصوم ہوتے ہیں. ان کا ہر قول اور ہر عمل، یعنی وہ جو بات کرتے ہیں، وہ جو عمل کرتے ہیں، وہ سب صحیح ہوتا ہے. اور ہر نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک صاف، ایک روشن، ایک چمکتے ہوئے شیشے کی طرح ہے. نیکسٹ پیج میں رسالت کے تقاضے بتائے ہیں کہ ہمیں صرف زبانی رسولوں پر ایمان نہیں لانا بلکہ اس کے لیے اور چیزوں کو بھی دل سے تسلیم کرنا ہے. جیسے سب سے پہلا تقاضا ہے ایمان، کہ ہمیں رسولوں پر زبانی ایمان نہیں لانا بلکہ ان پر صدق دل سے ایمان لانا ہے اور انہیں قول و فعل میں سچا ماننا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا تقاضا ہے وہ اطاعت ہے. اطاعت کا مطلب ہے فرمانبرداری، تابعداری کرنا، بات ماننا، حکم ماننا. تو دوسرا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی نہ صرف اطاعت کرنی ہے بلکہ ہم نے زندگی کے تمام معاملات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے کاروبار ہے، خرید و فروخت ہے، ہر ایک میں ہم نے اس کی تعمیل کرنی ہے. اور اطاعت میں ہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اصل میں کس کی اطاعت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا بچے. اب ہم نے نیکسٹ تقاضا جو محبت ہے ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے. پیج نمبر 10 سب کے پاس اوپن ہونا چاہیے. پیج 10، محبت. رسالت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لا کر
نہ صرف ان کی اطاعت کی جائے بلکہ دل و جان سے اس سے محبت بھی کی جائے۔ رسالت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے رسول ہیں اس پر صرف ہم نے ایمان لا کر ان کی اطاعت نہیں کرنی بلکہ دل و جان سے اس سے محبت بھی کرنی ہے، یعنی ان سے محبت جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول انسانیت کا محسن ہوتا ہے۔ محسن کا مطلب ہے دوست، یعنی جتنے بھی رسول ہیں، پیغمبر ہیں، وہ ہم سب انسانوں کے دوست ہوتے ہیں، اور دوست ہونے کی حیثیت سے وہ ہمارا برا نہیں چاہیں گے۔ وہ ہمیشہ راہ راست کی تلقین کرتا ہے۔ راہ راست کا مطلب ہے سیدھا راستہ، تلقین کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، یعنی وہ ہمیں سیدھا راستے پر چلنے کی نصیحت کرتا ہے اور انسانی معاشرہ کو تمام قسم کی ہر قسم کی برائیوں سے پاک کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانے کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانے کا ہمارے پاس ایک وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے پیغمبر سے کہ لوگوں سے کہہ دو، مطلب ہماری طرف اشارہ ہے کہ تمام انسانوں سے کہہ دو کہ اگر انسان چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، اللہ ان کو اپنا دوست مانے، تو اس کے لیے لوگوں کو یعنی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست ماننا ضروری ہے۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان کو دوست رکھیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوست رکھے گا۔ لاسٹ پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو یہاں پہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائیں گے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کے مکمل ہونے کا ایک وسیلہ ہے۔ تکمیل کا مطلب ہے مکمل، جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ رکھیں، یعنی جب تک ہم سب سے بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقے دل سے سچے دل سے ایمان لا کر سنت رسول کی پیروی کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری دنیوی سے مراد دنیاوی، اخروی، آخرت کی زندگی میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو اس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ چیپٹر ہمارا فنش ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں معروضی سوالات کی طرف۔ کویسچن نمبر 3 دیکھیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ فرسٹ ہمارے پاس ہے رسالت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پیغام، پیغام لینا، پیغام پہنچانا۔ پیغام پہنچانا پہ آپ لوگ پینسل سے ٹک لگائیں، سرکل بھی آپ لوگ کر سکتے ہو لیکن پینسل سے، بک پہ پین آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنا۔ سیکنڈ ہے آپ لوگوں کے پاس انبیاء کرام کیا تھے؟ جنات، فرشتے، انسان۔ انسان پہ آپ لوگ پینسل سے ٹک لگائیں۔ نیکسٹ آپ لوگوں کے پاس ہے بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت دینا، اطاعت کرنا، عزت و احترام کرنا۔ ہدایت دینا فرسٹ ون پہ ٹک لگائیں۔
لاسٹ ہمارے پاس ہیں رسالت کا اولین تقاضا کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لایا جائے، رسولوں کا احترام کیا جائے یا رسولوں کی زیارت کی جائے۔ تو ہم نے چیپٹر میں بھی پڑھا ہے، فرسٹ ون ہمارے پاس ہے رسولوں پر ایمان لایا جائے، اس پہ آپ لوگ ٹک لگائیں۔ نیکسٹ پیج پہ نیکسٹ کویسچن ہے صحیح اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ بچے اس کے جو ٹک اینڈ کراس ہے وہ آپ لوگوں نے سٹارٹ میں نہیں لگانے، اینڈ پہ لگانے ہیں۔ فرسٹ ہے انبیاء اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے۔ چیپٹر میں بھی ہم نے پڑھا کہ ان پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ تو اس مناسبت سے یہ ہوا کریکٹ، آگے ٹک کا نشان لگائیں۔ سیکنڈ ہے اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا ہے، ٹک لگائیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہیں، اب جن کے پاس اولڈ بکس ہوں ان کے پاس تھرڈ والا یہی ہوگا، تمام انبیاء کرام فرشتے تھے۔ تو اگر ان کے پاس بک میں یہ کویسچن ہوا تو اس کے آگے کراس کا نشان لگائیں اور ساتھ آپ لوگ دوسرا بھی لکھ دیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے پینسل سے لکھا ہے، تمام انبیاء کرام انسان تھے، یہ نیو بک میں ہے، اس کے آگے سب ٹک لگائیں۔ اور جن کے پاس نیو بکس ہو اس میں جن کے پاس یہ والا کویسچن ہوا تمام انبیاء کرام انسان تھے، ٹک لگا کے ساتھ میں دوسرا کویسچن بھی لکھ دیں، تمام انبیاء کرام فرشتے تھے، اور لاسٹ میں کراس لگائیں۔ نیکسٹ ہے والدین کی محبت اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانے کا ذریعہ ہے، کراس ہے کیونکہ والدین کی محبت نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کا محبوب بن جانے کا ذریعہ ہے، تو یہ کراس ہوا۔ نیکسٹ کویسچن ہے خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ نبی کے لفظی معنی خبر دینے والا ہے، فرسٹ میں آپ لوگ لکھ دیں خبر دینے والا۔ سیکنڈ ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے منصب رسالت کے لیے منتخب فرماتے ہیں اس کو ڈیش کہتے ہیں، ڈیش میں آپ لوگ رسول بھی لکھ دیں، نبی بھی لکھ دیں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی لکھ سکتے ہو لیکن بہتر ہے کہ دونوں لکھ دیں۔ اکثر اوقات پیپر میں آپ سے اگر ایک ورڈ بھول جائے گا تو دوسرا آپ کو یاد ہوگا، تو اس لیے دونوں لکھ دیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش کی آخری کڑی ہیں، تو بلینک میں آپ لوگ لکھ دیں نبوت اور رسالت، اور کی جگہ جسٹ واو بھی لکھ سکتے ہو، یعنی نبوت و رسالت۔ اس کی جگہ اگر آپ کے لیے کویسچن آ جائے کہ کون نبوت و رسالت کی پہلی کڑی ہے تو پھر آپ لوگ لکھنا حضرت آدم علیہ السلام سلسلہ نبوت و رسالت کی پہلی کڑی ہے۔ لاسٹ کویسچن ہے تمام انبیاء کرام معاشرے کے صالح ترین اور ڈیش انسان ہوتے ہیں، متقی، متقی کا مطلب ہے پرہیزگار، گناہوں سے پاک، برائیوں سے پاک۔ اچھا بچے، معروضی سوالات فنش کرنے کے بعد آپ لوگ اپنی اسلامیات کی کاپیز کی طرف آئیں، جہاں تک ہم نے کام کیا تھا وہ سارا چھوڑ کے نیکسٹ پیج اب آپ لوگوں نے ریڈی کرنا ہے، ٹائٹل پیج سبق رسولوں پر ایمان کے لیے۔ اس پیج پہ آپ لوگوں نے صرف مارجن لائن لگانی ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، ڈیٹ نہیں لکھنی، ٹھیک ہے؟ سبق رسولوں پر ایمان، معروضی سوالات جوابات 12، مختصر سوالات جوابات 4، مفصل سوالات جوابات 2۔ پیج ریڈی کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے مختصر سوالات جوابات کرنے ہیں۔ ٹائٹل پیج کے بعد نیکسٹ پیج آپ لوگ ریڈی کریں، اس پہ سب سے پہلے آپ لوگ کٹنپ سے لکھے ڈیٹ، ایک سائڈ پہ لکھ دے اسلامیات اور دوسری سائڈ پہ آج کی ڈیٹ لکھ دے 2 ذی الحجہ 1441 ہجری۔
پینسل سے سائڈ پہ مارجن لائن لگائیں. ڈیٹ کے بعد فرسٹ لائن میں مارکر سے ہیڈنگ دے دیں مختصر سوالات جوابات. اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے کویسچن نمبر 1 لکھیں رسالت کا شرعی مفہوم کیا ہے. شرعی کا مطلب ہے اسلامی قانون کے مطابق، یعنی اسلام میں رسالت کا مطلب کیا ہے. آنسر: رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں. خاتمہ: رسالت اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان پیام رسانی کے اس نظام کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچائے جاتے ہیں. آنسر لکھنے کے بعد خاتمہ لگائیں. نیکسٹ لائن چھوڑ کے پھر سیکنڈ کویسچن لکھیں منصب رسالت کیسے حاصل ہو سکتا ہے. آنسر ہے منصب رسالت کوئی بھی انسان محنت اور ریاضت سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی عطیہ ہے جو اس شخص کو ملتا ہے جسے اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے. یعنی رسالت کا عہدہ صرف اور صرف اس شخص کو ملتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے، اس ڈیوٹی کے لیے سلیکٹ کر لے. نیکسٹ کویسچن ہے یعنی کویسچن نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے. اس کا آنسر ہے نبوت اور رسالت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کا ترجمہ لکھے. کویسچن لکھنے کے بعد ایک لائن چھوڑ کے پھر ترجمہ کی ہیڈنگ دے بلو مارکر سے اور جسٹ ترجمہ لکھنا ہے. جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی. یہاں تک آپ کے شارٹ کویسچن آنسر فنش ہو گئے ہیں. شارٹ کویسچن آنسر فنش ہونے کے بعد فنشنگ لائن ڈرا کر دے. اس کے نیچے سے لانگ کویسچنز سٹارٹ نہیں کرنے. لانگ کویسچن آنسر کے لیے آپ لوگوں نے بالکل نیو نیکسٹ پیج پہ جانا. اچھا بچے، شارٹ کویسچن آنسر فنش کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے نیکسٹ پیج مفصل سوالات جوابات کے لیے ریڈی کرنا ہے. ریڈی کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ ایک سائڈ پہ ڈیٹ والی لائن پہ اسلامیات لکھ دیں اور دوسری سائڈ پہ اسلامی ڈیٹ لکھنے کے بعد سائڈ پہ پینسل سے مارجن لائن لگائیں. ڈیٹ کے بعد فرسٹ لائن میں بلو مارکر سے ہیڈنگ دے دیں مفصل سوالات و جوابات. اس کے بعد ایک لائن چھوڑیں، پھر کویسچن نمبر 1 کی ہیڈنگ دے کے کویسچن نمبر 1 لکھ دیں. لیکن سین یا جیم نہیں لکھنا، کمپلیٹ سوال لکھنا ہے. سین واو الف لام. کویسچن ہمارے پاس ہے عقیدہ رسالت کی اہمیت و ضرورت پر نوٹ لکھیں. اولڈ بک میں اس کی جگہ چینج کویسچنز ہیں تو اس لیے آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا. سب نے لانگ کویسچن نمبر 1 یہی لکھنا ہے. عقیدہ رسالت کی اہمیت و ضرورت پر نوٹ لکھیں. ایک لائن چھوڑنے کے بعد مارجن لائن سے پہلے لکھ دیں جواب اور اس کے بعد کٹنپ سے جواب لکھنا شروع کر دیں. انسان اپنی عقل سے اچھے اور برے کاموں میں تمیز کر سکتا ہے. تمیز کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا فرق، پہچان. لیکن پھر بھی کچھ کام ایسے ہیں جن میں انسان وحی کی تعلیمات کا محتاج ہوتا ہے. خاتمہ لگائیں. سنٹینس فنش ہونے کے بعد خاتمہ لگا دیا کریں. اس کے علاوہ انسانوں کی سوچ اور رائے مختلف ہو سکتی ہیں. انسان کی دنیوی اور اخروی زندگی میں فلاح و کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے جو ان سے مراد ہے انسان کی بات ہو رہی ہے. یعنی
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح و کامیابی کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی کتاب بریکٹ میں قرآن مجید اور حکمت و دانائی سکھاتے ہیں۔ یہاں تک کوسچن نمبر 1 کا آنسر فنش۔ پھر کوسچن نمبر 2 کی ہیڈنگ دیں سوال نمبر 2 اور آگے کوسچن لکھیں عقیدہ رسالت کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ بھی اولڈ بک میں تھوڑا سا کوسچن چینج ہے تو اس لیے آپ سب نے یہاں سے کوسچن لکھنا ہے۔ آنسر: عقیدہ رسالت کے چند اہم تقاضے درج ذیل ہیں۔ ایمان، 2 پہ ہے اطاعت، 3 پہ ہے محبت۔ پھر اسی طرح لکھنے کے بعد ایک لائن چھوڑ کے فرسٹ ہیڈنگ دے دے مارکر سے ایمان۔ عقیدہ رسالت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام پر صدق دل سے ایمان لایا جائے اور انہیں قول و فعل میں سچا مانا جائے۔ یہ آپ لوگوں کا فرسٹ پوائنٹ فنش۔ آپ لوگوں نے بک سے اس میں زیادہ نہیں لکھنا، اس پوائنٹ میں اتنا کافی ہے۔ پھر یہ پوائنٹ فنش ہونے کے بعد ایک لائن چھوڑ کے اطاعت کی ہیڈنگ دے۔ رسالت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ رسالت کا دوسرا تقاضا کون سا ہے تو پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اطاعت، کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کی جائے، زندگی کے تمام معاملات میں اس کی تعمیل کی جائے۔ ختمہ لگائے جب آپ لوگوں کا آنسر سنٹینس فنش ہوتا ہے تو لاسٹ میں ضرور ختمہ لگا دیا کرے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ لوگ دے دیں محبت۔ رسالت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لا کر نہ صرف اطاعت کی جائے بلکہ دل و جان سے اس سے محبت بھی کی جائے۔ ختمہ لگائیں۔ ختمہ کے بعد فنیشنگ لائن ڈرا کریں۔ تو بچے یہاں تک آپ کا سبق رسولوں پر ایمان کا ریٹن ورک فنش ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے سارا کام نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کو میں نے کام بتایا اسی طرح کرنا ہے۔ ہر پیج پہ ڈیٹ، مارجن لائن، جہاں پہ کام فنش ہوتا ہے تو فنیشنگ لائن ڈرا کر دے۔ سارا کام آپ لوگوں نے اچھا کرنا ہے کیونکہ جب آپ لوگ واپس آؤ گے انشاءاللہ تو ہم نے آپ لوگوں کی کاپیز چیک کرنی ہے، تو ساتھ ساتھ آپ لوگ کام کر لیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کے لیے برڈن ہو۔ اس کے بعد آپ لوگ نیکسٹ پیج ریڈی کریں، ڈیٹ لکھیں، مارجن لائن لگائیں اور جنرل سوالات کی ہیڈنگ دیں۔ اس میں آپ لوگوں نے کوسچن نمبر 1 لکھنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس چیز کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ یہ آنسر آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے آپ لوگوں نے اگر سنا ہے تو آپ کے لیے لکھنا بہت آسان ہے۔ کوسچن کے بعد لائن چھوڑ کے آنسر لکھ دے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 2 لکھ دے سبق میں کس سورت کی آیت میں مومنوں پر احسان کا ذکر ہوا ہے۔ کوسچن کے بعد ایک لائن چھوڑ کے آپ لوگوں نے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنے ہیں خالی جگہ پر، جو کہ لاسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو میں نے تھوڑا سا گھر کا کام دیا تھا کہ آپ لوگوں نے چیپٹر میں سے خود وہ فل ان دی بلینکس بنانے ہیں 5، اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں نے رف کاپی پہ لکھنے ہیں۔ تو اگر آپ نے رف کاپی پہ وہ بنائے ہیں، اگر 5 بنائے ہیں، 6 بنائے ہیں، جتنے بھی بنائے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس پیج پہ یا اس کے بعد بھی آپ لوگ جا سکتے ہو، اس سے جسٹ 3 فل ان دی بلینکس یہاں پہ لکھنے ہیں، زیادہ نہیں لکھنے۔ یہ 2 کوسچن ہو گئے آپ لوگوں کے جنرل اور 3 آپ لوگوں کے جنرل فل ان دی بلینکس ہیں۔ لیکن بچے بک والے فل ان دی بلینکس جو آپ کے پاس معروضی سوالات ہیں اس سے نہیں لکھنا، چیپٹر کے بیچ میں سے آپ لوگوں نے خود بنا کے اس کے اینڈ پہ لکھ کے اس میں سے ورڈز بھی لکھنے ہیں۔
آج تک ہمارا یہ کام ہو چکا ہے بچے. آج تک ہم نے 2 چیپٹرز پڑھے ہیں. ایک سورۃ زلزال اور دوسرا ہمارے پاس سبق ہے رسولوں پر ایمان. تو ساتھ ساتھ یاد کریں. آپ کا اس کے بعد آن لائن ٹیسٹ ہوگا جس میں یہ دونوں چیپٹرز انکلوڈ ہوں گے. اس کا سارا ریٹن ورک بھی اور جو ہم چیپٹر پڑھ چکے ہیں سارا میں ایکسپلین کر چکی ہوں. اس کے بیچ میں سے بھی آپ کے لیے کویسچنز چھوٹے آ سکتے ہیں یا آنسرز جو ہے فل ان دی بلینکس وغیرہ ایک لائن جس میں آئے اس طرح کے کویسچنز آپ کے لیے آ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ اس چیپٹر کو بار بار پڑھیں سمجھیں تاکہ پھر جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہ ہو اور آپ ایزیلی اس کو اٹیمپٹ کر سکو. تو آج کے لیے بچے ہمارا اتنا کام کافی ہے.